وائٹ برڈز عمران سیریز ایپیسوڈ 13۔ شاغل پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کے بعد اپنے آفس میں پہنچ گیا۔ ابھی وہ آفس میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی تو شاغل نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاغل نے قدرے گسیلے لہجے میں کہا، سر آپ کی عدم موجودگی میں ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ کی کال آئی تھی۔ صدر صاحب نے حکم دیا تھا کہ جیسے ہی آپ آفس پہنچے انہیں فون کر لیں۔ دوسری طرف سے ان کے پرسنل سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، شاغل نے کہا اور پھر کریڈٹ دبا کر اس نے رابطہ ختم کیا اور فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کرنے کے بعد اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، رابطہ قائم ہوتے ہی آواز سنائی دی۔ شاغل بول رہا ہوں، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس۔ جناب صدر صاحب نے حکم دیا تھا کہ میں آفس پہنچتے ہی فون کروں۔ شاغل نے کہا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو۔ چند لمحوں بعد صدر صاحب کی مخصوص آواز سنائی دی۔ شاغل عرض کر رہا ہوں جناب۔ شاغل نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، تم نے پرائم منسٹر کی کال پر پرائم منسٹر ہاؤس جانے سے کیوں انکار کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ صدر صاحب کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر نمایاں تھا۔ جناب، ان کی پرسنل سیکرٹری نے جس لہجے میں بات کی تھی وہ انتہائی توہین آمیز تھا، لیکن میں نے پھر بھی انکار نہیں کیا تھا۔ صرف اتنا کہا تھا کہ میں ایک انتہائی اہم ترین معاملے میں کال کا منتظر ہوں جو زیادہ سے زیادہ نصف گھنٹے میں موصول ہو جائے گی اور میں یہ کال سنتے ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ اسے انہوں نے انکار سمجھ لیا جناب۔ شاغل نے جان بوجھ کر بات کو دوسرا رخ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ کم سے کم صدر کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ محتاط رہا کرو، تمہیں خود ہی پرائم منسٹر کے نوٹس میں یہ بات لانی چاہیے تھی۔ صدر نے کہا، یس سر، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، آئندہ میں محتاط رہوں گا۔ شاغل نے جواب دیتے ہوئے کہا، پرائم منسٹر صاحب نے تمہیں اتنا ایمرجنسی میں کال کیوں کیا تھا؟ صدر نے کہا تو شاغل نے وہاں ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ گڈ، یہ واقعی انتہائی ذہانت آمیز پلان ہے۔ اس طرح کافرستان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور پاکشاہ سیکرٹ سروس کا بھی آسانی سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، یس سر، لیکن میں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے بھی یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ جس طرح پاکشاہ سیکرٹ سروس کو کرشناس میں مشن کی تکمیل کے بارے میں معلوم ہو گیا ہے، اسی طرح انہیں یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اب کرشناس سے مشن شفٹ کر دیا گیا ہے، اس لیے وہ وہاں کا رخ ہی نہیں کریں گے۔ لیکن جناب پرائم منسٹر صاحب نے میرے اس خدشے کو مسترد کر دیا ہے اور مجھے فوراً وہاں پہنچنے کا حکم دیا ہے اور اب میں نے ان کے حکم کی تعمیل میں وہاں جانا ہے۔ شاغل نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ پرائم منسٹر کا حکم کا ابر مجبوری مان رہا ہو۔ تمہارا خدشہ درست ہے، پرائم منسٹر صاحب نئے ہیں، انہیں ابھی پاکشاہ سیکرٹ سروس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اس بار پرائم منسٹر صاحب نے یہ کیس شروع سے ہی اپنے پاس رکھا ہے۔ وائٹ برڈز انہوں نے خود ہی تشکیل دی ہے اور میں اس سلسلے میں کوئی مداخلت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کرشناس خود جانے کی بجائے اپنے آدمی بھجوا دو اور خود تم معلوم کرو کہ پاکشاہ سیکرٹ سروس کیا اقدامات کرتی ہے۔ اگر تو پاکشاہ سیکرٹ سروس کرشناس کا رخ کرے تو تم وہاں پہنچ جانا اور اگر وہ کہیں اور کا رخ کرے تو تم نے مجھے اطلاع دینی ہے۔ صدر نے کہا، یس سر۔ شاغل نے جواب دیا اور پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو جانے پر اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چلو، میری تو اس فضول کرشناس یا تراسا سے جان چھوٹی، 2-4 آدمی بھجوا دوں گا۔ شاغل نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ میں پاکشاہ سیکرٹ سروس کے بارے میں معلومات کراؤں، مجھے اس کا بھی انتظام کرنا ہوگا۔ شاغل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شنکر بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ایک مردانہ آواز سنائی دی، شاغل بول رہا ہوں۔ شاغل نے انتہائی روبدار لہجے میں کہا، یس سر، حکم سر۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، پاکشاہ میں تمہارا سیٹ اپ ہے، وہاں اپنے آدمیوں سے ایئرپورٹ کی نگرانی کرواؤ کہ علی عمران وہاں سے کہاں کا رخ کرتا ہے۔ اگر وہ کافرستان آئے تو فوری اور مکمل طور پر ان کی یہاں نگرانی کرائی جائے اور پھر وہ جہاں کا بھی رخ کرے مجھے اطلاع دی جائے۔ شاغل نے سخت لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا، لیکن سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کافرستان فلائٹ کے ذریعے نہ آئیں بلکہ بحری راستے سے آ جائیں اور میں ایئرپورٹ پر ہی نگرانی کرتا رہ جاؤں۔ شنکر نے کہا، او ویری گڈ، مجھے ایسی ذہانت پسند ہے، تم واقعی عقل مند آدمی ہو۔ شاغل نے کہا، جناب آپ کی قدر شناسی ہے، ویسے اگر آپ اجازت دیں تو اس عمران کے فلیٹ کی بھی نگرانی ہو سکتی ہے جناب۔ شنکر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جیسے احمق وہاں نگرانی کریں گے تو عمران کو معلوم نہ ہو سکے گا
وہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے والا آدمی ہے، اور اگر اسے علم ہو گیا کہ تمہارے آدمی نگرانی کر رہے ہیں تو تمہیں معلوم ہے احمق آدمی کی کیا ہوگا، وہ تمہیں کسی بھی آدمی کی گردن ناپ کر سب کچھ معلوم کر لے گا۔ نان سینس، تم جیسے احمق آدمی کو کسی نے سیکرٹ سروس میں بھرتی کیا ہے۔ نان سینس، شاغل نے یک لگ پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ اسے شاید یہ خیال بھی نہ رہا تھا کہ چند لمحے پہلے وہ اس آدمی کی ذہانت کی تعریف کر رہا تھا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ سنو، ہو سکتا ہے کہ وہ میک اپ میں ہو، اس لیے اپنے آدمیوں کو اس کے قد و قامت کے بارے میں اچھی طرح سمجھا دینا، اس کی شناخت کی بنیادی نشانی بھی بتا دینا کہ عمران کسی بھی روپ میں ہو وہ مذاق کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اور سنو، تم نے صرف نگرانی کرنی ہے، کوئی مداخلت نہیں کرنی، سمجھ گئے ہو یا کچھ اور؟ شاغل نے اور زیادہ چیختے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے من مناتے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو شاغل نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کام تو ہو گیا، لیکن یہ وائٹ برڈز کون ہے اور مجھے اس بارے میں کیوں اطلاع نہیں دی گئی؟ اچانک ایک خیال کے آتے ہی شاغل ایک بار پھر اچھل پڑا۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ رام لال، پرائم منسٹر ہاؤس میں تمہارے جتنے بھی آدمی موجود ہیں ان کو ہدایت کرو کہ پرائم منسٹر نے ایک نئی ایجنسی قائم کی ہے جس کا نام وائٹ برڈز ہے، اس بارے میں تفصیل معلوم کر کے رپورٹ دو، انہیں ڈبل معاوضہ دیا جائے گا۔ شاغل نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو شاغل نے ریسیور رکھ دیا۔ ایک تو ہر پرائم منسٹر کو نئی نئی ایجنسیاں کام کرنے کا بے حد شوق ہے، شاغل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک طرف ٹرے میں رکھی ہوئی فائل کو اٹھا کر اس نے اپنے سامنے رکھ لی۔ لیکن ابھی اس نے فائل کے چند صفحات پڑھے تھے کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی، تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاغل نے کہا۔ رام لال بول رہا ہوں جناب، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہمارا ایک مخبر سیاہ نند آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس نئی ایجنسی کے بارے میں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مجھ سے کیوں؟ تم سے کیوں اس نے بات نہیں کی؟ شاغل نے گسیلے لہجے میں کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ شاید آپ اس سے مزید سوالات کریں۔ رام لال نے کہا۔ او ہاں، وہ میں ماہر ہے، کہا جاتا ہے کہ انتہائی ذہین، تیز اور فعال بھی ہے۔ اس نے ملٹری انٹیلیجنس اور کمانڈوز فورس سے 10 افراد کو اپنی تنظیم کے لیے منتخب کیا ہے، ان میں 4 عورتیں اور 6 مرد ہیں۔ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر کسی خفیہ جگہ بنایا ہوا ہے جس کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، صرف یہ چھاتری ہی سامنے آئی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آدمی سامنے نہیں آیا۔ البتہ ایک بار اس کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا جس کا نام جوگندر تھا، لیکن وہ شاتری کے ساتھ پرائم منسٹر آفس میں نہیں گیا تھا۔ سیانند نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس شاتری کا حلیہ کیا ہے؟ شاغل نے پوچھا۔ تو سیانند نے قد و قدم کے بارے میں تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ حلیہ بھی تفصیل سے بتا دیا۔ اب یہ شاتری کہاں ہے؟ شاغل نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تو مجھے کیا، کسی کو وہ معلوم نہیں ہے جناب، سیانند نے کہا۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کا فون نمبر کیا ہے؟ شاغل نے پوچھا۔ تو سیانند نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، رام لال سے جا کر ڈبل معاوضہ لے لو، شاغل نے کہا۔ تو سیانند نے شکریہ ادا کیا اور پھر اٹھ کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو اس نئی ایجنسی کی چیف شاتری ہے، لیکن اب کیسے معلوم ہو کہ شاتری کہاں ہے؟ شاغل نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا۔ وہ کافی دیر خاموش بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کمانڈو سیکشن کے چیف کرنل مادھو سے بات کراؤ، شاغل نے کہا، اور دوسری طرف سے کوئی بات سنے بغیر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، شاغل نے کہا۔ کرنل مادھو سے بات کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو کرنل مادھو، میں شاغل بول رہا ہوں، کیسے ہو؟ شاغل نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کیونکہ کرنل مادھو نہ صرف اس کا کلاس فیلو رہا تھا بلکہ ان کے درمیان دور کی رشتہ داری بھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے درمیان کافی بے تکلفانہ دوستی بھی تھی۔ آج کیسے یاد آ گئی ہے مغرور کرنل کو؟ کرنل مادھو نے دوسری طرف سے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ مذاق میں شاغل کا مغرور کرنل بھی کہا کرتا تھا۔ سنا ہے اب تو تمہارے سیکشن سے لوگ سیکرٹ ایجنسیوں میں شامل ہونے لگ گئے ہیں، یہ تو واقعی تمہارے لیے بڑا اعزاز ہے، شاغل نے کہا۔ کیا مطلب؟ کس ایجنسی کی بات کر رہے ہو؟ کرنل مادھو نے چونک کر کہا۔ وائٹ برڈز ایجنسی، جس کی چیف شاتری ہے، اس میں تمہارے سیکشن کے افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے، شاغل نے کہا۔ ہاں، میڈم شاتری نے میرے سیکشن سے 2 لڑکیوں اور 2 لڑکوں کا انتخاب کیا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، میڈم شاتری ہے تو نوجوان لیکن بے حد ذہین ہے، اس نے ایک لحاظ سے میرے سیکشن کی کریم حاصل کر لی ہے۔
کرنل مادو نے کہا، اس لفظ کریم سے تو لگتا ہے کہ تمہاری کوئی خاص گرل فرینڈ بھی وہ ساتھ لے گئی ہے۔ شاگل نے کہا، کیونکہ وہ کرنل مادو کی فطرت کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اب تم سے کیا چھپانا، تم صحیح کہہ رہے ہو، وجنتی میرے سیکشن کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی اور پھر میری خاص فرینڈ بھی تھی، اور میں نے بہت کوشش کی کہ وجنتی منتخب نہ ہو سکے، لیکن میڈم شاتری نے اسے منتخب کر لیا اور میں خون کی کوٹ پی کر رہ گیا۔ کرنل مادو نے کہا، کیوں؟ جبکہ اس ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت میں ہی ہے اور تمہارا سیکشن بھی یہی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور بیرون ملک تو نہیں چلی گئی، ہے تو یہیں۔ شاگل نے کہا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، اب تک تو وہ یہیں تھی، اس لیے معاملہ بہرحال چلتا رہا، لیکن اب وہ میڈم شاتری کے ساتھ کسی خصوصی مشن پر راشٹر گئی ہے اور اس کا کہنا تھا کہ وہاں انہیں 2-4 ماہ بھی لگ سکتے ہیں۔ کرنل مادو نے جواب دیا تو شاگل بے اختیار چونک پڑا، اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ 2-4 ماہ؟ ارے اتنا تو ہیل مشن نہیں ہوتا ایجنسیوں کا، ویسے ہی کہہ رہی ہوگی تمہیں تنگ کرنے کے لیے۔ شاگل نے کہا، یہی بات میں نے بھی اس سے کہی تھی۔ اس نے کہا، واشنگٹن میں کوئی خوفناک صحرا ہے جس میں ہر وقت طوفان چلتے رہتے ہیں، اور وہاں کوئی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے نیچے کوئی لیبارٹری ہے، وہاں کوئی سائنسی کام ہو رہا ہے، لیکن حکومت کو خطرہ ہے کہ خفشائی ایجنسیاں وہاں پہنچ کر اس لیبارٹری کو تباہ کر سکتی ہیں، اس لیے وہ وہاں جا رہی ہیں، اور اس کام میں 2-4 ماہ لگ سکتے ہیں۔ کرنل مادو نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تو واقعی مسئلہ ہے، اگر تم کہو تو میں صدر مملکت سے کہہ کر وجنتی کو تمہارے سیکشن میں واپس کرا دوں۔ شاگل نے کہا، ارے نہیں، اس طرح براہ راست بات سے میں بدنام ہو جاؤں گا، میں خود ہی کوئی نہ کوئی چکر چلا لوں گا۔ کرنل مادو نے جواب دیا، اوکے تمہاری مرضی، گڈ بائے۔ شاگل نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ کر اس نے بے اختیار دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کو اس طرح تھپکنا شروع کر دیا جیسے وہ اپنی ذہانت اور چلاکی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہو۔ یہ ہوئی نہ بات، صدر صاحب اور پرائم منسٹر مجھ سے چھپا رہے تھے، اب میں جب انہیں بتاؤں گا کہ پاکستانی سیکرٹ سروس راشٹر میں وارنکل سراہ میں جا رہی ہے تو ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ شاگل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ بھی اٹھ کر سائڈ پر بنے ہوئے ایک ریک کی طرف بڑھ گیا جہاں شراب کی بوتلیں موجود تھیں۔ وہ کبھی کبھار ہی پیتا تھا اور اس وقت اسے واقعی شراب کی طلب محسوس ہو رہی تھی۔ کال بیل کی مخصوص آواز سنتے ہی سیٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے جوزف اور جوانا بے اختیار چونک پڑے۔ انہیں سپروائزر انتھونی سے مل کر واپس آئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی اور وہ دونوں سیٹنگ روم میں بیٹھے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ یہ کون آ گیا اس وقت؟ جوزف نے کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا کو بڑا پھاٹک کھلنے کی آواز سنائی دی تو وہ چونک اٹھا اور سیٹنگ روم سے باہر آ گیا۔ اس نے پھاٹک سے ٹائیگر کی کار اندر آتے دیکھی۔ ٹائیگر اس طرح اچانک بغیر اطلاع کیوں آیا ہے؟ جوانا نے وہیں کھڑے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اب ٹائیگر ہی اس کے ذہن میں ابھرنے والے سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ چنانچہ وہ مڑ کر واپس سیٹنگ روم میں آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر اور جوزف دونوں سیٹنگ روم میں داخل ہوئے۔ ٹائیگر نے جوانا کو سلام کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ کوئی خاص بات؟ جوانا نے کہا، باس نے مجھے ٹرانسمیٹر کال کر کے یہاں پہنچنے کو کہا ہے۔ باس نے کہا ہے کہ وہ خود بھی یہاں پہنچ رہے ہیں۔ ٹائیگر نے جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ مشن کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ جوانا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں ظاہر ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد کار کے ہارن کی مخصوص آواز سنائی دی تو ٹائیگر اور جوانا دونوں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے کیونکہ ہارن کی مخصوص آواز سے ہی وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران آ گیا ہے۔ اس دوران جوزف نے پھاٹک کھول دیا تھا۔ ارے سنیک کلرز کا کوئی خصوصی اجلاس ہو رہا ہے کہ تینوں اکٹھے ہو۔ عمران نے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا، باز آپ نے خود ہی تو حکم دیا تھا کہ میں یہاں پہنچ جاؤں۔ ٹائیگر نے سلام کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، ہاں میں نے سوچا کہ صرف جنگل اور اس کے وش ڈاکٹروں تک ہی معاملہ محدود نہ رہ جائے۔ ہم نے تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں ماسٹر، جوانا نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ تیاریاں؟ کیسی تیاریاں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے یہاں ایک ایسے آدمی کا سراغ لگایا ہے جو پیدا ہی کرشناس کے علاقے میں ہوا ہے اور ہم نے اسے اپنے ساتھ چلنے اور وہاں گائیڈ کا رول ادا کرنے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ وہ وہاں ہمارا بہترین گائیڈ ثابت ہوگا۔ جوانا نے کہا، اچھا کون ہے وہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو جوانا نے پوری تفصیل بتا دی۔ اسی لمحے جوزف ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ ٹرے میں کافی کی پیالیاں موجود تھی۔ اس نے ایک ایک پیالی سب کے سامنے رکھی اور پھر آخری پیالی اٹھا کر اس نے ٹرے میں ایک سائڈ پر موجود تپائی پر رکھ دی اور خود عمران کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، تم نے اچھا کیا کہ
کہ اس سلسلے میں کام کر لیا، لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ عمران نے کافی کی چسکی لیتے ہوئے کہا تو جوانا سمیت جوزف اور ٹائیگر تینوں چونک پڑے۔ کیوں ماسٹر؟ جوانا نے پوچھا۔ اس بار کافرستان ڈبل گیم کھیل رہے ہیں۔ سائنسدانوں کی ایک ٹیم کرشناس میں کام کر رہی ہے، جبکہ دوسری ٹیم کافرستان کے صوبے راشٹر کے ایک طوفانی صحرا میں پہنچا دی گئی ہے۔ بظاہر دونوں ٹیمیں اس مشن پر ہی کام کر رہی ہیں اور کافرستان کے صدر اور پرائم منسٹر کے علاوہ کسی کو بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے، اس لیے لا محالہ دونوں طرف کام کرنا پڑے گا۔ چونکہ کرشناس جنگلات پر مبنی پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ سنیک کلرز یہاں کام کرے گی، جبکہ پاکشیا سیکرٹ سروس اس صحرا میں کام کرے گی اور میں انہیں لیڈ کروں گا، جبکہ جوانا سنیک کلرز کو لیڈ کرے گا۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، باس کیا انہوں نے دونوں جگہوں کے بارے میں ٹپ اوپن کی ہے؟ ٹائیگر نے کہا، نہیں، انہوں نے تو دونوں جگہوں کو ٹاپ سیکرٹ رکھا ہے، لیکن چیف نے اس بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہاں کرشناس میں موجود لیبارٹری کی حفاظت کے لیے کون سی ایجنسی ہوگی باس؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ وہاں ورنکل سرا میں تو کافرستان کی نئی ایجنسی وائٹ برڈز کام کر رہی ہے، لیکن ابھی یہاں کرشناس کے بارے میں معلوم نہیں، یہاں وہ کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں، سیکرٹ سروس، پاور ایجنسی یا اور بھی کئی ایجنسیاں ہیں وہاں۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے باس کہ کام بے وقت دونوں جگہوں پر کام کیا جا رہا ہو؟ ٹائیگر نے کہا، نہیں، یہ کام تو ایک جگہ پر ہی ہو رہا ہوگا۔ البتہ ایک بات اور چیف کے نوٹس میں آئی ہے، وہ بھی بتا دوں کہ کرشناس میں قیمتی لکڑی کے وسیع جنگلات ہیں جنہیں پلورک کہا جاتا ہے۔ یہاں کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ جس قسم کا کام یہ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے حساس ترین مشینری استعمال ہوگی، اور پلورک کی فضا میں موجود اثرات اس مشینری پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافرستان حکومت نے پہلے کرشناس کا انتخاب کیا ہو، لیکن جب وہاں انہیں پرولوک کے بارے میں رپورٹ ملی تو انہوں نے خاموشی سے کام کو وہاں شفٹ کر دیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل کام کرشناس میں ہی ہو رہا ہو اور ہمیں ڈاش دینے کے لیے ورنکل سرا میں بھی کام شروع کر دیا گیا ہو۔ اس لیے جب تک ساری باتیں واضح نہ ہو جائیں اس وقت تک کوئی بات حتمی نہیں ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باس، ہم کرشناس لیبارٹری کو تباہ کر دیں گے، وہاں کام ہو رہا ہوگا تب بھی یہ پاکشیا کی فتح ہوگی، اور اگر نہ بھی ہو رہا ہوگا تب بھی پاکستان کی ایک جدید لیبارٹری تو بہرحال تباہ ہو ہی جائے گی۔ ٹائیگر نے کہا، اب تم نے اپنے طور پر سب تیاریاں کرنی ہیں اور اپنے طور پر وہاں جانا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہاں کافرستان نے نگرانی کرا رکھی ہو، لیکن یہ نگرانی میری تو ہو سکتی ہے، تمہاری نہیں، پھر بھی تمہیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ عمران نے کہا، آپ بے فکر رہیں ماسٹر، سب کام ہم پر چھوڑ دے۔ جوانا نے کہا، جوزف تمہارا فنانسز ہوگا اور ٹائیگر تمہارا ساتھی، جبکہ تم لیڈر ہوگے۔ X5 ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانا تاکہ تمہارے ساتھ رابطہ رہ سکے، اور اگر کسی بھی وقت تمہیں ضرورت پڑے تو تم نے مجھ سے فوری رابطہ کرنا ہے، لیکن سوائے X5 ٹرانسمیٹر کے اور کوئی ٹرانسمیٹر استعمال نہیں کرنا۔ عمران نے جوانا سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی باقی ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر، جوزف اور جوانا اسے پھاٹک پر سی آف کر کے واپس سیٹنگ روم میں آ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے جوانا؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا، ماسٹر ساتھ چلتے تو اس مشن کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ جوانا نے کہا، تم فکر مت کرو، جوزف ہمارے ساتھ ہے اور وہاں جنگل بھی ہے، اس لیے لطف اب بھی آئے گا۔ ٹائیگر نے کہا تو جوانا بے اختیار ہنس پڑا۔ میرے خیال میں ہمیں اندھا دھند جنگل میں نہیں گھسنا چاہیے، ہمیں اس سلسلے میں پہلے وہاں کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ ٹائیگر نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، خواہ مخواہ کی الجھنیں مت کیا کرو، جب ہم وہاں پہنچ جائیں تو پھر چیکنگ بھی ساتھ ہوتی رہے گی۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہمیں بہرحال ٹارگٹ کی تلاش تو کرنی ہی ہوگی کہ وہ کس ایریے میں ہے۔ جوزف نے کہا، ایسے چھوٹے علاقے میں لیبارٹری چھپی نہیں رہ سکتی، اس لیے وہاں پہنچ کر ہم اسے آسانی سے تلاش کر لیں گے۔ البتہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ ہم وہاں کس حیثیت سے جائیں گے۔ جوانا نے کہا، لکڑی کا بزنس کرنے جائیں گے، ایسے ہی لوگ وہاں جاتے ہیں۔ ٹائیگر نے کہا، نہیں، ہم وہاں ان جنگلات پر دستاویزی فلم بنانے جائیں گے، اس طرح ہم آسانی سے ہر جگہ گھوم پھر سکیں گے۔ جوانا نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار اچھل پڑا۔ ویری گڈ، ریئلی ویری گڈ، یہ زبردست آئیڈیا ہے، اس طرح ہم بڑی آسانی سے نہ صرف گھوم پھر سکتے ہیں بلکہ ہم اس کی آڑ میں خصوصی اسلحہ بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ ٹائیگر نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، شکریہ، لیکن اس کا تمام تر انتظام تمہیں کرنا ہوگا۔ جوانا نے کہا، بالکل انتظام ہو جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں ناپالی میک اپ کرنا ہوگا۔ تم دونوں کیمرہ مین اور ڈائریکٹر ہوگے، جبکہ میں بطور ہیلپر تمہارے ساتھ جاؤں گا تاکہ ہم پر کسی کو شک نہ پڑ سکے۔
टाइगर ने कहा, ठीक है, जैसे तुम कहो। बहरहाल जितनी जल्दी मुमकिन हो सके तमाम इंतजामात करो। हमें एंथोनी समेत यहाँ से पहले नेपाल और नेपाल से करशनास पहुँचना होगा। युवाना ने फैसला कुन लहजे में कहा। तो टाइगर सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोज़ में तमाम इंतजामात कर लूँगा। तुम इस एंथोनी को भी तैयार रहने का कह दो। हम 2 रोज़ बाद यहाँ से बाई एयर नेपाल और नेपाल से करशनास पहुँचेंगे, टाइगर ने कहा, और फिर वो सलाम करके बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज की ये किस्सत यहीं ख़त्म होती है। लेकिन दोस्तों ठहरिए, इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें।